اس لیے فرمایا کہ زیادہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن سوال ایسا نہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن ایک جگہ کہتا فاسألوا اہل الذکر، اور جاننے والوں سے سوال کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہو۔ لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا سوال علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ان کا سوال صرف یہ بھرم قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ مجلس میں 50 لوگ بیٹھے ہوں اور میں کوئی ایسا ٹیڑھا سوال کروں جس کی وجہ سے یہ 50 لوگ مجھے کہیں کہ واہ بھائی واہ کیا سوال تمہارے ذہن میں آیا ہے۔ اس طریقے سے بہت سے سوال ہوتے ہیں، جسے لوگ شرعی مسئلے، نماز کے مسئلے نہیں پوچھ رہے، زکوٰۃ کے مسئلے نہیں پوچھ رہے، کبھی کبھی پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر سورج نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا۔ اب اس طرح یہ اسلامک ہسٹری کے سوال ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ان کا نہ تمہاری زندگی کے اندر کسی کام ہے، تمہاری زندگی میں کسی چیز کا، نہ وہ حلال سے تعلق رکھتا ہے نہ حرام سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آدمی کو حلال و حرام کا مسئلے پتہ نہ ہو اور آدمی ان سوالوں میں جو گھستا ہے، یہ چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو علماء سے بھی سوالات کرنے چاہیے وہ اتنے زیادہ باریک سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا یہ ہو تو ایک علامہ صاحب کی مجلس لگی ہوئی تھی، بہت سے لوگ ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ بتائیے، یہ مسئلہ بتائیے۔ ایک شخص خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت نے کہا سارے سوال پوچھ رہے ہیں یار بیٹا تم خاموش بیٹھے ہو، تم بھی کچھ پوچھ رہے ہو۔ کہنے لگا حضور میں کافی دیر سے ایک بات سوچ رہا ہوں اور میں وہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا سب سوالات ختم کر دیں، تو میرے ذہن میں بہت دیر سے ایک بات چل رہی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم سحری تب بند کرتے ہیں جب سورج نکلتا ہے، فجر ہوتی ہے تو سحری بند کرتے ہیں۔ میں اتنی دیر سے سوچ رہا ہوں کسی دن سورج ہی نہ نکلے تو پھر کیا کریں گے؟ تو میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں بیٹا تم خاموشی اچھے تھے۔ تو اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو ہے الٹے سیدھے سوال نہ کرے۔ بہت سے لوگ الٹے سیدھے سوال کر رہے ہوتے ہیں اور الٹی سیدھے میں ایک مسئلہ بتاؤں جو ریئل مسئلہ تھا، ضمناً آ گیا۔ ایک بندے نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، یہ ایک ضمناً بات آ گئی تو سمجھا رہا ہوں کہ لوگ جب مسئلوں کی تہ میں گزرتے ہیں تو نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور کھانے کا ویٹ کر رہا تھا کہ بیگم کھانا بنائے۔ کراچی سے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا اور ویڈیو بھی بھیجی، اور خاموشی سے بیٹھے بیٹھے اچانک سے دماغ میں اس کے کوئی خلل پیدا ہوا۔ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 7ویں سپارے کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 101۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں لا تسألوا عن اشیاء، سوال نہ کرو چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم کہ اگر وہ باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم تو پھر تمہیں بری لگیں اور تمہیں مشقت میں ڈال دیں، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو ان چیزوں کے متعلق اس حالت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا تُبْدَ لَكُمْ تو تمہارے لیے وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا تو اللہ سے معافی چاہو، اللہ نے تمہیں معاف فرمایا ہے ان تمام معاملات میں، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ یہاں پر مومنوں کو بیان کیا گیا کہ زیادہ سوال کرنے سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی انہوں نے یہی بات پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا تم لوگ کثرت سے سوال کرتے ہو اور تم سے پہلی امتیں کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال کرنا فرض ہے تو اللہ اس کو ہر سال کرنا فرض کر دیتا، اور اگر تم نہیں کرتے تم گمراہ ہو جاتے۔ تو پتہ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع کی حیثیت سے اختیار دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ حضور اگر اپنی زبان مبارک سے کہہ دیں کہ فرض ہو گیا تو فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ منافقین کی عادت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، کسی کی اونٹنی گم جاتی تو کہتا میری اونٹنی کہاں ہے؟ کچھ لوگ یہ سوال کرتے کہ میرا والد کون ہے؟ تو یہ سوالات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ایمان والوں کثرت سے سوال کرنے سے بچو۔
پھر فرمایا قد سألہا قوم من قبلکم، اور تحقیق سوال کیا تم سے پہلے کچھ قوموں نے، ثم اصبحوا بہا کافرین، اور اس سوال کے سبب جب اللہ نے حکم نازل کر دیا تو وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جس طرح پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کے متعلق، اللہ نے کہا کہ بھئی ایک گائے کاٹو اور کاٹ کر اس کے گوشت کو ایک مردے پر جو مرا ہے اس پر مارو، وہ خود بتائے گا قاتل کون ہے۔ اس پر انہوں نے کتنی تفصیل شروع کر دی کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ دکھنے میں کیسی ہو۔ جیسے جیسے سوال کرتے گئے اس طرح پھنستے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جو چیز حرام نہیں تھی اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا وہ سوال پوچھنے والا سب سے بڑا مجرم ہے۔ تو اس لیے کثرت سے سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حرام کو بھی بیان کر دیا اور حلال کو بھی بیان کر دیا، اور جو چیزیں اللہ نے بیان نہیں کی اس میں تمہیں معافی ہے، جو قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، جو مینشن نہیں ہے اس میں اللہ نے خود چاہا کہ امت کو آسانی دی جائے، اور جو چیز اللہ نے قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی ہے تو اللہ نے خود چاہا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ تفصیل بیان کرنا معاذ اللہ بھول گیا، یعنی جس نے شریعت دی ہے وہ بھولا نہیں کہ تمہیں اس کی تفصیل نہیں دی، بلکہ اس نے جان بوجھ کر تفصیل نہیں دی تاکہ لوگوں کے لیے ایک گراؤنڈ بڑا رہے اور لوگوں کے لیے زندگی تنگ نہ ہو۔ تو جب اللہ نے، اس کے رسول نے کسی معاملے کو بیان نہیں کیا، اس معاملے کی تہ میں پہنچنا، اس معاملے کی جڑ میں پہنچنا، اس پہ بال کی کھال نکالنا، کچھ لوگ بھی دینی مزاج جو رکھتے ہیں ان کا مزاج ہی ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو احکامات ہیں نا، اللہ نے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو احکامات ہیں، ان احکامات کے اندر آپ زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو زیادہ آپ کے لیے معاملہ تنگ ہوگا۔ جب زیادہ تنگ ہوگا تو یقیناً جو خلاف ورزی کرے گا اس کی تو وہ پھر کامل طریقے سے ادا کر ہی نہیں پائے گا۔ تو اس لیے احکامات کے اندر جتنے سوال آدمی کرتا ہے اتنی زیادہ اس میں قید لگتی جاتی ہے، اتنی زیادہ اس پہ ریسٹرکشنز آتی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ زیادہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن سوال ایسا نہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اور جاننے والوں سے سوال کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہو۔ لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا سوال علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ان کا سوال صرف یہ بھرم قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ مجلس میں 50 لوگ بیٹھے ہوں اور میں کوئی ایسا ٹیڑھا سوال کروں جس کی وجہ سے یہ 50 لوگ مجھے کہیں کہ واہ بھائی واہ کیا سوال تمہارے ذہن میں آیا ہے۔ اس طریقے سے بہت سے سوال ہوتے ہیں، جسے لوگ شرعی مسئلے، نماز کے مسئلے نہیں پوچھ رہے، زکوٰۃ کے مسئلے نہیں پوچھ رہے، کبھی کبھی پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر سورج نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا۔ اب اس طرح یہ اسلامک ہسٹری کے سوال ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ان کا نہ تمہاری زندگی کے اندر کسی کام ہے، تمہاری زندگی میں کسی چیز کا، نہ وہ حلال سے تعلق رکھتا ہے نہ حرام سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آدمی کو حلال و حرام کا مسئلے پتہ نہ ہو اور آدمی ان سوالوں میں جو گھستا ہے، یہ چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو علماء سے بھی سوالات کرنے چاہیے وہ اتنے زیادہ باریک سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا یہ ہو تو ایک علامہ صاحب کی مجلس لگی ہوئی تھی، بہت سے لوگ ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ بتائیے، یہ مسئلہ بتائیے۔ ایک شخص خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت نے کہا سارے سوال پوچھ رہے ہیں، یار بیٹا تم خاموش بیٹھے ہوئے، تم بھی کچھ پوچھ رہے ہو۔ کہنے لگا حضور میں کافی دیر سے ایک بات سوچ رہا ہوں اور میں وہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا سب سوالات ختم کر دیں، تو میرے ذہن میں بہت دیر سے ایک بات چل رہی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم سحری تب بند کرتے ہیں جب سورج نکلتا ہے، فجر ہوتی ہے تو سحری بند کرتے ہیں۔ میں اتنی دیر سے سوچ رہا ہوں کسی دن سورج ہی نہ نکلے تو پھر کیا کریں گے؟ تو میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں بیٹا تم خاموشی اچھے تھے۔ تو اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو ہے الٹے سیدھے سوال نہ کرے۔ بہت سے لوگ الٹے سیدھے سوال کر رہے ہوتے ہیں اور الٹی سیدھے جو میں ایک مسئلہ بتاؤں جو ریئل مسئلہ تھا، ضمناً آ گیا۔ ایک بندے نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، یہ ایک ضمناً بات آ گئی، تو سمجھا رہا ہوں کہ لوگ جب مسئلوں کی تہ میں گزرتے ہیں تو نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور کھانے کا ویٹ کر رہا تھا کہ بیگم کھانا بنائے۔ کراچی سے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا اور ویڈیو بھی بھیجی، اور خاموشی سے بیٹھے بیٹھے اچانک سے دماغ میں اس کے کوئی خلل پیدا ہوا اور اس نے بیوی کو یوں کہا،
اور مجھے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے نیت یہ کی کہ میری طرف سے تجھے طلاق ہے، بولا نہیں، اور یہ کہا کہ یوں کر کے اشارہ کر دیا اور کہا نیت میری یہ تھی کہ میری طرف سے تجھے طلاق ہے، میں نے اشارے سے یہ کر دیا، تو کہتا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلے تو میں نے لی اس بندے کی کلاس، میں نے کہا بھائی تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا یہ پنگا ہے، کھانے کا ویٹ کر رہے ہو، ایک دم دماغ کے اندر خلل آ کے وہ اشارہ کر دیا، استغفر اللہ العظیم۔ تو اچھا پھر اس سے بڑھ کر لطیفہ یہ ہوا کہ وہ کہنے لگا میری بیوی کیا سمجھے، ایک تو یہ تھا کہ میں نے یوں کر کے کہا کہ تمہیں طلاق ہے، تو اس بندے نے مجھے ویڈیو بھیج کر کہا میں نے یوں کہا تھا، اور میں نے کہا بیوی کیا سمجھی، تو بولا بیوی مسکرانے لگی، اور بیوی کہنے لگی آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کا ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے یوں، وہ یوں کر کے کہہ رہا، تو بیچاری بیگم کیا سمجھ رہی ہے کہ حضرت رومانٹک موڈ میں ہے، اور حضرت کیا کر رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ سارا کا سارا آپ کا ہوں۔ تو مجھ سے پوچھتا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو پہلے تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ کوئی مسئلے پوچھنے کے، یہ بیٹھے بیٹھے تمہیں کیا ہوا؟ پھر میں نے کہا کہ بھائی جو اشارے کی طلاق ہے وہ گونگے کی طلاق مانی جاتی ہے، جو بول سکتا ہے اس کے اشارے کی طلاق نہیں ہوتی۔ شرعی مسئلہ یہ کہ جس کو بولنا آتا ہے وہ بولے گا، اور اگر گونگا ہے تو اس کو اشارے سے ہوگا یا پھر وہ لکھ کر دے گا، اللہ اکبر، یعنی لکھ کر بتائے گا کہ میں نے طلاق دی۔ طلاق تو واقع نہیں ہوئی، لیکن اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی، کیونکہ لوگوں کو جب چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھنے کی عادت ہوتی ہے تو مائنڈ ان کا ڈسٹرب رہتا ہے، یعنی ایک دیکھیں کھانے پر ویٹ کر رہا ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوا نہ کوئی بات ہوئی، اشارے سے طلاق دے رہا ہے، استغفر اللہ، پھر مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتے ہیں پھر وہ ہر عالم کے پاس سیکھنے نہیں جاتے ہیں، سوال کرنے جاتے ہیں، اس کے بعد جائیں گے 4 سوال کریں گے۔ یعنی میں امریکہ میں آیا ہوں، اور امریکہ میں جب سے آیا ہوں، اس سے پہلے بھی میں 2016 میں جب وزٹ پہ آیا کرتا تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی اکمل صاحب، درجن علماء ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ لوگوں کے ہر محفل میں وہی سوال، بھائی تو ایک سوال 10 محفل نے پوچھ چکا، تیری ابھی تک سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، تو اس کا مقصد ہے وہ سیکھنے کے لیے نہیں پوچھ رہا، محفل میں کھڑا ہو کر مائک پکڑے گا اور تھوڑا ایک الگ سے کچھ ٹیکنیکلی کچھ ٹیڑھا میڑھا سوال پوچھے گا تاکہ لوگوں پر بھرم قائم ہو۔ تو ایسے سوال کرنے سے آدمی کی گرفت ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، سب سے بڑا مجرم امت میں وہ ہے کہ اللہ نے کوئی چیز حرام نہیں کی تھی، اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی اس نے ریسٹرکشنز لگوا دی نا اپنے سوال کی وجہ سے۔ تو زیادہ سوال نہ کیا کریں، اتنے ہی سوال کریں جو آپ کو شریعت سمجھنے میں معاون ہو۔ حلال ایک چیز ہے لیکن اس کی تفصیلات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے پوچھ لی۔ اللہ نے ایک چیز حرام کی ہے، قرآن و حدیث میں اس کا بیان موجود ہے، اب اس کے متعلق سوال کر لیں کہ اس کی کیا تفصیل رسول اللہ نے بیان کی ہے اور اس کی کیا تفصیل قرآن میں آئی ہے۔ تو اس لیے شریعت کو اس انداز سے لے کر چلیں گے تو آپ کو شریعت اور اسلام بہت آسان لگے گا، لیکن اپنی من مانے سوالات کرتے رہیں گے تو آپ کو دین پر چلنا بڑا مشکل نظر آئے گا کہ یار اس دور میں تو ہم دین پر چل ہی نہیں سکتے۔ لیکن قرآن و حدیث میں جو دین بیان ہوا ہے اس کو لیں گے تو اللہ نے آپ کے لیے دین کو بہت آسان کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اور اللہ نے نہیں بنایا ہے بحیرہ کو، نہ ہی سائبہ کو، نہ ہی وسیلہ کو، اور نہ ہی حام کو۔ اب یہ 4 چیزیں کون سی؟ اس سے پہلے جو کل بیان ہوا تھا اس میں 4 چیزوں کی اللہ نے حرمت بیان کی تھی۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، کہ اللہ نے بنایا ہے کعبے کو حرمت والا، 4 مہینے کو حرمت والا، ہدیہ اس جانور کو حرمت والا، اور اس گلے میں جو ہار ڈلا ہوا ہے اس جانور کو بھی حرمت والا۔ یہ 4 چیزیں زمانے جاہلیت میں بھی محترم تھیں، اللہ نے کہا اسلام میں بھی محترم، اور اب 4 چیزوں کا وہ بیان ہے جو جہالت میں محترم تھی اور اسلام کے اندر ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بحیرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ آیا ہے بحیرہ کے بارے میں، وسیلہ کے بارے میں، صاحبہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین نے جو نقل کیا کہتے ہیں بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 بچے جنتی تھی اور کنٹینیوسلی مادہ بچے جنتی تھی، اور 5ویں مرتبہ اس کے بچہ ہوتا تھا نر، میل بچہ ہوتا تھا۔ تو جب نر بچہ ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اس کے کان پر چیرا لگاتے اور کہتے بھائی اب اس کے اوپر سواری کرنا حرام، اس سے فائدہ اٹھانا حرام، اور اس کا دودھ لینا حرام۔ اب یہ ٹوٹل کے ٹوٹل بتوں کے نام کی ہو گئی ہے، اب اس کو کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ صاحبہ کہتے تھے اس
اونٹ کو یا اونٹنی کو کہ ایک آدمی سفر پر جاتا، سفر سے واپس آتا تو جس اونٹ پر سوار ہو کر آتا تھا اس اونٹ کو کہتا تھا اب میں اس کو استعمال نہیں کروں گا کیونکہ میں سفر سے خیریت سے واپس آ گیا ہوں، تو اس کے بدل میں یہ میں صاحبہ جو ہے وہ بتوں کے نام پر کرتا ہوں اور اس کو چھوڑتا ہوں، اب میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ تو فرمایا صاحبہ۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ اس بکری کو کہتے ہیں جو 7 بچے دیتی ہے اور 7ویں مرتبہ اس کے نر ہوتا ہے۔ جب نر ہوتا ہے تو نر کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور مادہ کو کھا لیتے تھے۔ ایک روایت میں کہ نر کو کھاتے تھے اور نر کو صرف مرد ہی کھاتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ اس طرح کی چیزیں آج بھی الٹی سیدھی رسومات جو ہیں ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو فرمایا کہ نہ کہ وسیلہ اللہ نے کوئی بیان کیا، اللہ نے نہیں بنایا کوئی وسیلہ۔ وسیلہ یہ سین والا نہیں ہے، صاد والا، نہ ہی کوئی وسیلہ ہے، نہ یعنی کہ نہ کوئی ایسی بکری ہے اسلام کے اندر کہ جو اس طرح کی ہو کہ جسے چھوڑ دیا جائے۔ ولا حام، حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس نے اونٹنیوں سے مل کر 10 بچے پیدا کر لی ہوں، یعنی 10 مرتبہ اس نے بچے پیدا کر دیے ہوں، تو اب کہتے تھے بھائی یہ 10 مرتبہ بچے پیدا کر دیے، اب یہ ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر نہ سواری کی جائے گی نہ سامان لادا جائے گا، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دو۔ تو اللہ نے کہا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ چاروں اللہ نے نہیں بنائے، اور جو اس کو اللہ کی طرف کرتے وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے لوگ اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ یقیناً جو ایسے کام کرے گا کہ ایک اچھا خاصا جانور ہے، اس کو کہا بھائی اس کو بیٹھو نہیں، یہ خود ہی کھائے گا، خود ہی معاملہ ہوگا، تو یہ جس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں اس کو کرنا یہ حرام کام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا، یعنی یہ جو جاہل ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ کے رسول کی طرف آئی ہے، قرآن و حدیث کی طرف آؤ۔ قالوا حسبنا، اب یہ جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں کافی ہے وہ چیز جو ہمارے آبا و اجداد جس چیز پر تھے، یعنی ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے، ہمارے باپ دادا جس عقیدے پر تھے، ہمارے باپ دادا جس رسم پر تھے، ہمیں معاذ اللہ نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ رسول کی حاجت ہے، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ۔ آج بھی دیکھ لیے خوشی اور غمی میں کچھ خاندان ہیں، ان خاندانوں کے اندر جو ہے وہ غلط رسمیں رائج ہیں، یعنی کہ ایک جگہ مجھے احساس ہوا کہ ایک شخص نے شادی کے آغاز میں میلاد کروایا، بہت بڑی محفل کروائی، محفل کرو بہت اچھی بات تھی، بڑی خوشی ہوئی، پتہ چلا بھائی اگلے دن ان صاحب نے مجرا بھی رکھوایا، ایک دن محفل میلاد ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، اور اگلے دن مجرا ہو رہا ہے۔ انہیں سمجھایا کہ یار کیا بے وقوفی ہے خدا کے بندے، یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ ایک دن میلاد کروا رہے ہو پھر اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خاندانی رسم ہے، ہماری خاندانی رسم ہے کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں مجرا ہوتا ہے، استغفر اللہ العظیم، اور لڑکیاں بلا کر نچوائی جاتی ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ ارے بھائی خاندانی رسم اگر غلط ہے تو اس کو چلانے کی حاجت کیا ہے؟ خاندان میں اگر کوئی غلط رسم رائج ہے، خاندان میں اگر کوئی غلط طریقہ رائج ہے، باپ دادا اگر کسی غلط طریقے پر تھے ان کے لیے بھی استغفار کریں کہ اللہ ہمارے باپ دادا سے بھی اگر کوئی گناہ ہوا ہے اللہ انہیں معاف کر دے، اور اگر کوئی وہ گناہ پر تھے اس کو لے کر تھوڑی چلنا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی باپ دادا غلط عقیدے پر تھے تو اس غلط عقیدے کو لے کر تھوڑی چلنا ہے، اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو ہم ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے باپ دادا سے بھی یہ خطائیں ہوئی ہیں، اسلام کے خلاف جو انہوں نے کام کیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، حالانکہ ان کے باپ دادا، اگرچہ ان کے باپ دادا جو تھے لا یعلمون شیئا، کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے۔ جب ہدایت پر ہی نہیں ہو کوئی شخص تو اگر کتنا بڑا باپ کا نام ہو، دادا کا نام ہو، ہمیں ہدایت لینی ہے باپ دادا سے نہیں، ہمیں ہدایت لینی ہے قرآن سے اور حدیث سے۔ اگر ہمارے باپ دادا وہی عمل کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کا ہے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل کرے، اور اگر ہمارے باپ دادا وہ کر کے گئے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اللہ ہمارے باپ دادا کو بخشے، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر تمہاری جان کی ذمہ داری ہے، آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل، اور تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا کوئی گمراہ جو گمراہ ہوا ہے،
اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو. کوئی گمراہ تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتا اگر تم ہدایت پر ہو. تم بس اپنی جانوں کی فکر کرو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور اللہ تمہیں جمع کرے گا، تم تمام لوگوں کو اللہ جمع کرے گا. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر تمہاری خبر لے گا اور تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا کی زندگی میں کیا کرتے رہے. یہ آیت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی اس کے مفہوم میں اختلاف رہا، جس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی. ہوا یہ کہ آیت کے اندر کیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں تم پر تمہاری جان کی ذمہ داری ہے. اس سے کچھ لوگوں نے اس زمانے میں سمجھا کہ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا یہ لازم نہیں. اپنی اپنی نمازیں دیکھو، اپنی اپنی فکر کرو، اپنی جان کی فکر کرو. اب کوئی دوسرا کیا کرتا ہے چھوڑو اس کو. کوئی غلط کر رہا ہے ہم اس کو اس مسئلے میں نہیں پڑھنا، کوئی ظلم کر رہا ہے اسے ہمیں نہیں روکنا، ہمیں تو اپنی نمازیں پڑھتے رہنا ہے، ہمیں تو اپنی عبادت کرتے رہنا. تو کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھا. جب اس آیت سے یہ سمجھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن ممبر پر آئے اور آپ نے کہا کچھ لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس آیت کو پڑھ کر یہ مفہوم لیتے ہیں کہ صرف اپنی جانوں کی فکر کرو اور امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا حاجت نہیں. لوگوں سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو ظلم کو نہ روکے اور ظالم کا ہاتھ ظلم سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا. پھر نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے تحت فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے سنا ہے کہ جب لوگ برائی کا بدلے میں برائی کو نہ روکیں اور ظالم کو اس کے ظلم سے نہ روکیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس قوم پر بدترین اور شریر لوگ حاکم بنا دیتا ہے. یعنی جو شریر اور بدترین لوگ ہیں وہ ان پر ظالم لوگ جو ہے وہ حاکم بن جاتے ہیں اور پھر ان کے نیک لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس لیے یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ تم نے کیا کیا کہ اچھائی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، اچھائی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا. اب تم بار بار اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے، برائی کو روکتے رہے، اچھائی کا حکم دیتے رہے. اب کوئی نہیں مانتا ہے، آمنوا علیکم انفسکم، اب تمہاری ذمہ داری تھی پہنچانا، تمہاری ذمہ داری تھی روکنا. جتنی تمہیں استطاعت تھی تم نے روکا ہے. کل قیامت کے دن تم یہ اس بات کے اندر پکڑ میں نہیں آؤ گے کہ تم نے روکا نہیں، تم نے بولا نہیں، تم نے سمجھایا نہیں، تم نے ظالم کو اس کے ظلم کے خلاف تم کھڑے نہیں ہوئے. اللہ تمہارے کھڑے ہونے کے صدقے تمہاری ذمہ داری کو پورا کر دے گا. تو آمنوا علیکم انفسکم، تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرو. اب رکوع مکمل ہوتا، 3 آیتیں اور ایک واقعہ ہے. اب ایک واقعہ سنیے پھر آیت سمجھیے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت بدیل رضی اللہ عنہ. اس آیت کے تحت، یہ 3 آیتیں جو ہیں، ان آیت کے تحت ایک واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت بدیل اور 2 نصارہ یعنی 2 عیسائی لوگ ملک شام گئے تجارت کے قافلے کے لیے. تو جو ان کے اندر حضرت بدیل تھے، درمیان کے راستے میں انہیں ایک بیماری نے آ کر پکڑ لیا اور وہ بڑے شدید بیمار ہو گئے اور انہیں نظر آنے لگا کہ اس بیماری سے میں نبرد آزما نہیں ہو سکوں گا، صحت نہیں پا سکوں گا اور میری موت کا وقت قریب ہے. انہوں نے ایک لسٹ بنائی اپنے سامان کی، اپنے تھیلے میں، کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی چیزیں ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور لسٹ بنا کے پرچے پہ لکھ کر انہوں نے ڈال دیا تھیلے کے اندر. اور ان دونوں عیسائیوں کو کہا، ایک کا نام تھا تمیم، ایک کا نام تھا عدی. ان دونوں عیسائیوں کو کہا کہ دیکھو میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ملک شام تجارت کے قافلے کی غرض سے آیا تھا، یہ میرا سارا مال جب تم مکے پہنچو تو میرے گھر والوں کو دے دینا. حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کو وہیں دفنا دیا جاتا ہے. یہ دونوں شخص جو ہیں یہ دونوں مدینۃ المنورہ آتے ہیں، ایک روایت میں مکہ المکرمہ آتے ہیں اور سیدھے گھر پر جاتے ہیں ان کے اور روتے ہیں، کہتے ہیں بھائی راستے کے اندر حضرت بدیل کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے جو ہے یہ تھیلا دیا جس کے اندر سامان موجود ہے. اب حضرت بدیل کے گھر والے وہ تھیلا لیتے ہیں
تھیلا لیتے ہیں تو اندر جب تھیلے کو خالی کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کیا نکلتی ہے؟ پرچی نکلتی ہے، لسٹ نکلتی ہے، اور لسٹ کا پتہ نہیں ہوتا ان دونوں کو. انہوں نے صرف یہ کہا ہوتا بھائی یہ دے دینا، لیکن لسٹ اندر موجود ہوتی ہے. جب سامان کو دیکھا جاتا ہے اور لسٹ کو دیکھا جاتا ہے تو ایک چاندی کا پیالہ جس کے اندر بڑے نگ اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے جو حضرت بدیل شام کے ایک بادشاہ کو دینے کے لیے لے کر گئے تھے، وہ پیالہ غائب ہوتا ہے، اور حضرت بدیل نے لسٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ پیالہ بھی تھا اس میں. تو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ مسئلہ پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں حضور معاملہ یہ کہ ہمارے والد صاحب نے، ہمارے گھر کے فرد نے لسٹ میں پیالہ رکھا ہے اور انہوں نے پیالہ دیا نہیں. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو دیکھتے ہیں اتنا قیمتی پیالہ ہے وہ دونوں پہلے ہی نکال کر اس کو مکے میں بیچ دیتے ہیں، اور بیچتے ہیں 1000 درہم کے اندر. لیکن جب لسٹ میں یہ بات آتی ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے، وہ بلا کر آ کر گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے جو جتنا مال تھا سارا کا سارا دے دیا، ساری کی ساری چیزیں ہماری سامنے معاملہ ہوا اور ہم نے ساری چیزیں ان کو دے دی ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں کہ بھائی بازاروں کو، مارکیٹ کو ٹچ کیا جائے. مارکیٹ کو جب ٹچ کیا جاتا ہے، مارکیٹ دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک بندہ ہے جو کہ سنار ہے، اس سنار کو ان دونوں نے وہ پیالہ بیچا ہے اور اس سنار نے 1000 درہم کے اندر خریدا. بات ثابت ہو جاتی ہے. پھر حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ ان کی گواہی جھوٹی ہے اور ہماری گواہی سچی ہے، اور یہ جو پیالہ ہے یہ پیالہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملک تھا، انہوں نے دیا تھا. پھر ان میں سے ایک جو ایک صحابی بنے بعد میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں اسلام لے آئے اور زمانہ عیسائیت کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ پیالہ غائب کیا تھا. بعد میں شرمندہ ہوئے اور شرمندہ ہونے کے بعد 500 جو ان کے حصے کے درہم تھے انہوں نے وہ لے جا کر حضرت بدیل کے گھر والوں کو بھی دیے، ان سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ جو دوسرا بنتا تھا میرے ساتھ عدی 500 اس کے پاس ہیں. انہوں نے آ کر گواہی دی اور یہاں سے حضرت بدیل کے گھر والوں نے گواہی دی تو وہ تو انکار کر رہا تھا جو عدی تھا، لیکن جب ان تمام لوگوں کی گواہی آ گئی تو 500 درہم پھر اس سے بھی لے لیے گئے. اس سارے مسئلے کو اس آیت کے تحت بیان کیا گیا ہے. اس پورے واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آیت کا ترجمہ سنیے، آپ کو معاملہ سمجھ میں آئے گا. لیکن یہ خاص طور پر صرف اسی واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس دور کے اندر یہ ایک حکم اللہ نے نازل کر دیا. آج بھی کسی کے ساتھ یہ سچویشن پیش آ جاتی ہے تو وہ اسی بات پر عمل کرے گا جو قرآن نے بیان کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ، اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کو موت آئے، حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، تو وصیت کرتے ہوئے گواہی کا نصاب شریعت میں یہ ہے کہ تم میں سے 2 عدل والے گواہ بنا لے. جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو پہلے دیکھے کہ 2 مسلمانوں کو گواہ بنا لے. اب یہ سفر کے اندر بھی ہے، کچھ علماء نے اس کو سفر کے علاوہ بھی کیا، یعنی وصیت ایک آدمی کرنا چاہ رہا ہے، اور میں نے بتایا تھا آپ کو وصیت کتنے میں کریں گے، یاد ہوتا آپ کو؟ بھول گئے آپ؟ وصیت کریں گے اگر کسی کے لیے کی جائے گی تو 1/3 میں کی جائے گی، اگر یاد آپ کو آئے. وصیت جو ہوگی وہ 1/3 میں کی جائے گی. لیکن جب وصیت کر رہے ہوں گے تو صرف وصیت کر کے ول لکھ کے نہیں جائیں گے. وصیت کرتے ہوئے آپ کو ول جب لکھوانی ہے تو 2 گواہ بنانے، اور سب سے پہلے حکم کیا، گواہ کن میں سے بنانے، ذوا عدل منکم، تم میں سے گواہ. ایک تو انصاف والے ہوں، اچھے لوگ ہوں، دیانت دار ہوں، اور عدل منکم ہے تو مسلمانوں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے گواہ بنائیں. فرمایا او آخران من غیرکم، اگر مسلمانوں میں سے اویلیبل کوئی نہ ہو. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کے اندر ہو، کسی ایسے ملک میں ہو، کسی سفر میں ہو جہاں کوئی مسلمان تمہارا دوست نہیں ہے. جیسے یہاں تو بہت بڑی کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، بہت سی جگہ ایک ایسے اسٹیٹس ہیں یا ایسے ممالک ہیں جہاں پر کوئی دیسی، کوئی مسلمان جاننے والا نہیں ہے، وہی آفس کے لوگ 2-4 لوگ جاننے والے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب وہاں پر اگر تم میں سے لوگ موجود نہ ہوں، یعنی مسلمان موجود نہ ہوں، من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، تو 2 گواہ بنا لو کسی دوسری قوم میں سے، من غیرکم تمہارے غیر میں سے کسی کو 2 گواہ بنا لو. اگر تم سفر میں ہو، یعنی کہ اہل کتاب میں سے کرسچنز کو بھی، جیوز کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے. اور قاضی شریح کے فتوے کے مطابق جو ہے مشرکین میں سے بھی ہوں، چاہے وہ اہل کتاب نہ ہوں، ان کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے
کہ مسلمان اویلیبل نہ ہوں تو عیسائیوں کو بھی اور جیوز کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے ول میں، وصیت کے اندر۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی ول لکھوا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر ول لکھواتے ہوئے 2 عادل گواہ مسلمانوں میں سے لے، اور مسلمان اویلیبل نہ ہو تو پھر 2 گواہ کس میں سے لے؟ اہل کتاب میں سے لے۔ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، جب تم میں سے کسی کو پہنچے موت کی مصیبت، اب وہ کیا کریں؟ گواہ جو ان کو گواہی دی گئی ہے، یا سفر کے اندر مال دے دیا ان کو، میرے گھر والوں کو مال دے دینا، ابھی اس واقعے سے بھی لنک کریں، اور یا پھر گواہ ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان دونوں گواہوں کو گواہی دینے کے لیے روک لو نماز کے بعد۔ اب نماز کے بعد اسپیشل کیوں کہا؟ اس لیے کہ نماز کے اندر ہوتی ہے لوگ زیادہ، پبلک زیادہ ہوتی ہے، پبلک کے سامنے ان کو روک لو۔ اور کون سی نماز اس سے مراد ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ظہر کی نماز ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں عصر کی نماز ہے، کیونکہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، تمام مذاہب کے لیے بڑا معتبر وقت ہے، کیونکہ دن ختم ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، تو 2 وقتوں کے ملاپ کا وقت ہوتا ہے وہ، کہ دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے مذاہب کے اندر یہ عبادت کا وقت ہے، تو اکثر لوگوں کے نزدیک، تو اہل کتاب بھی اگر گواہ بنیں گے تو ان کے نزدیک بھی معتبر وقت ہوگا، عبادت کا وقت ہوگا، تو ان کو بار بار خیال آئے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی لے لیجئے کہ عصر کا وقت ہوگا تو اس زمانے کے اندر لوگ اکثر عصر کے وقت تک اپنا کام ختم کر دیتے تھے، تو زیادہ سے زیادہ کثرت سے لوگ مسجد میں موجود ہوتے تھے، تو فرمایا ان دونوں کو گواہی دینے کے لیے روک لو مسجد میں نماز کے بعد۔ نماز کے بعد روکنے کے بعد اب کیا ہو؟ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر گھر والوں کو جن کے بارے میں وصیت کی ہے، اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے وصیت کر دی مسجد کے لیے، اس نے وصیت کر دی 1/3 کسی اور کے لیے، اور اپنے 2 دوستوں کو گواہ بنا لیا۔ اب جب اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو پتہ چلتا ہے کہ ابا تو 1/3 مسجد کو دے کر چلے گئے، ابا تو 1/3 فلاں بھانجے کو دے کر چلے گئے، وہ کہتے ہیں بھائی مانتے نہیں ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ وہ 2 گواہ آئیں گے، اگر انہیں شک ہوگا یعنی کوئی اور پروف نہیں ہے، اب آج کل تو ڈاکومنٹیشن پروف آنے لگ گئے، اب تو بہت چیزیں ڈاکومنٹڈ ہونے لگ گئی، اس زمانے میں ڈاکومنٹڈ چیزیں نہیں تھیں، اس زمانے میں صرف گواہی چلتی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ نماز کے بعد وہ دونوں کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر اگر ان گھر والوں کو ان پر شک ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ، تو یہ گواہی دیں اللہ کی قسم کے ساتھ، قسم کھائیں، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، اور قسم کس طرح کھائیں؟ قسم کے الفاظ یہ ہوں گے لا نشتری بہ ثمنا، ہم نے یہ قسم کسی پیسے کے عوض نہیں کھائی ہے، کہ ہمیں کسی نے پیسہ کھلا کر یہ گواہی نہیں دلوائی ہے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم جس کو 1/3 کی وصیت کا مال دلوانا چاہتے ہیں وہ ہمارا قرابت دار ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے قسم کھا رہے ہیں، اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہیں، کسی کو فیور نہیں کر رہے۔ فرمایا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم نہیں چھپاتے ہیں اللہ کی گواہی کو، حالانکہ گواہی ہے مال کے بارے میں، لیکن سچی گواہی کو اللہ نے کہا شہادت اللہ، سچی گواہی، سچا گواہ کون ہے؟ جو اللہ کے لیے گواہی دیتا ہے اور سچی گواہی دیتا ہے۔ اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اور اگر ہم جھوٹی گواہی دیں تو ضرور ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اب اللہ کہہ رہا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اور اگر خبر ہو جائے، اطلاع ہو جائے اس بات کی، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، کہ جن دونوں کو حق تھا گواہی دینے کا، یعنی جو پہلے 2 گواہ تھے، چاہے وہ تم میں سے ہوں یا تمہارے غیر میں سے ہوں، إِثْمًا، تمہیں اندازہ ہو جائے کہ وہ جو 2 گواہ ہیں انہوں نے جھوٹ بولا، کوئی پروف ہاتھ لگ جائے، جیسے پروف کیا ہاتھ لگ گیا تھا انہیں کہ مکے کی مارکیٹ سے انہیں رپورٹ پوری آ گئی تھی کہ وہ پیالہ بیچا ہے فلاں دکاندار کو، اور تمہیں اطلاع ہو جائے فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر تمہیں اطلاع ہو جائے کہ گواہی دینے والوں نے جن پر حق تھا گواہی دینے کا انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے جھوٹ بولا، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، تو کیا ہو کہ ان دونوں گواہوں کی جگہ جن کا حق تلف ہوا ہے، یعنی جن کا حق تھا اس مال میں، یعنی جن کی فیملی کا بندہ گیا ہے منتقال کیا ہے، ان کی فیملی میں سے ان کا حق تھا نا، ان کا حق تلف ہوا ہے، تو اللہ کہہ رہا اب ان 2 گواہ جو پہلے والے تھے ان کی جگہ 2 گواہ آئیں گے ان لوگوں کی طرف سے جو میت کے سب سے قریب ہوں گے، جن کا حق تلف ہوا، وہ گواہی دیں گے۔ گواہی کیا دیں گے؟ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ،
اللہ کی قسم کھائیں گے، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، وہ کہیں گے ہماری شہادت ضرور زیادہ حق ہے ان دونوں کی شہادت سے، یعنی ہمارے پاس پروف ہے، ہمارے پاس لاجک ہے، ہمارے پاس سارے شواہد موجود ہیں، ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ان لوگوں نے جو گواہی دی ہے جھوٹی دی ہے، ہماری گواہی سچی۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح پہلے انہوں نے گواہی دی حضرت عدی نے اور تمیم داری نے، عدی نے دی اور تمیم داری نے دی، حضرت تمیم داری جو بعد میں اسلام لے آئے، اور ان کے مقابلے کے اندر حضرت بدیل کے گھر والوں نے بھی گواہی دی اور پھر ان کے پاس ایویڈنسز بھی تھے، تو کس کی گواہی کو قبول کیا گیا؟ حضرت بدیل کی گواہی کو قبول کیا گیا، فرمایا کہ ہماری گواہی زیادہ حق ہے ان کی گواہی سے، وما تدینا، اور ہم حد سے بڑھنے والے نہیں ہیں، انا اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم حد سے بڑھیں، ہم بھی جھوٹی گواہی دیں مال کی خاطر، تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ پھر رکوع مکمل ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ذالک ادنا ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے بہترین اور قریب تر طریقہ ہے صحیح طرح گواہی دینے کا، یہ ہے گواہی دینے کا طریقہ۔ او یخافوا، یا وہ ڈریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہ، جب اس پروسیس سے تم چلو گے تو آدمی ڈرے گا جھوٹی گواہی دیتے ہوئے، جھوٹی قسم کھاتے ہوئے، او یخافوا، یا وہ ڈریں گے، ان تردہ کہ رد کر دی جائے گی، لوٹا دی جائے گی، ایمان، ایمان میں نے کس کو بتایا تھا؟ ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے ایمان کا معنی کیا بتایا تھا قسم ہم جب پڑھ رہے تھے؟ قسم کا قسم یمین، تو وہاں پر کہا تھا ایمان مانے بلیو، ایمان مانے قسم، فرمایا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، ایمان نہیں ایمان ہے، کہ وہ ڈریں گے اس بات سے کہ ان کی قسم لوٹا دی جائے گی ان کی قسم کے بعد ان کے گھر والوں کی قسم کی طرف، یعنی کہ اگر انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تو سچی قسم کھانے والے بھی موجود ہیں، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ نماز کے فوراً بعد، تاکہ لوگوں کے سامنے آدمی ڈرے گا نا کہ میں نے اگر جھوٹی قسم کھا لی اور میری گواہی غلط ثابت ہو گئی، اتنی پبلک کے سامنے لوگ کہیں گے بھئی یہ تو چور آدمی ہے، یہ تو فراڈ کرنے والا ہے، یہ تو خائن آدمی ہے، اس نے فراڈ کیا ہے، تو آدمی ڈرے گا جب اسے آپ پبلک میں لے کر آئیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اللہ کی سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے تفسیر میں ایک مفسر ہمارے صراط الجنان میں لکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ نے سچی گواہی دینے کے بارے میں کتنے واضح احکامات بیان کیے ہیں، کہ آج جھوٹی گواہی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان کو پھنسوانا، مسلمان کو کسی کیس میں ڈلا دینا، مسلمان کے خلاف ایسی جھوٹی باتیں کرنا کہ بیچارہ اس کی زندگی، اس کی لائف جو ہے میس اپ ہو جائے، آج اس چیز کو معاذ اللہ غلط سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ اللہ کہہ رہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو پبلکلی ایکسپوز کریں، تاکہ آئندہ وہ جرم کرنے سے پہلے، آئندہ ظلم کرنے سے پہلے، آئندہ فراڈ کرنے سے پہلے ان کے چہرے بھیانک لوگوں کے سامنے واضح ہو کہ یہ جھوٹا ہے، چور ہے، مکار ہے۔ اس لیے تو اللہ نے چاہا کہ کب ہوگی گواہی؟ نماز کے بعد، ورنہ اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی کمرے میں بلا لو، پوچھ لو ان سے، عدالت کے سامنے پوچھو۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ جھوٹا آدمی ایکسپوز ہو، فراڈی ایکسپوز ہو، غلط آدمی ایکسپوز ہونے سے کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ڈرے گا، یہ لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوگی، اور دوسری بات یہ ہوگی اگر کوئی جھوٹا ایکسپوز ہوا تو وہ دوسرے کو ہارم نہیں کر پائے گا۔ جب پبلکلی اگر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یار اس نے چوری کی فلاں کے ساتھ، اس نے دغا بازی کی فلاں کے ساتھ، اس نے اس کا مال کھایا ہے، جب فیصلے لوگوں کے سامنے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چور کی چوری سے، اس فراڈ معاملے سے پوری قوم مسلمانوں کی بچی رہے گی، اور پتہ چل جائے گا، آدمی ایکسپوز ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی خطائیں چھپائیں نہیں، اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اگر کسی کا ذاتی عیب ہے ہمیں چھپانا چاہیے کیونکہ ہم میں ہی بہت عیب ہے، لیکن اگر کسی کے اندر ایسا عیب ہے جو عیب دوسروں کو یا سوسائٹی کو ہارم کر رہا ہے تو
تو ہمیں ان چیزوں سے اس بندے کو ہمیں ان معاملات میں اس بندے کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اس بندے کو پبلک کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے کہ یہ آدمی فراڈی ہے، یہ آدمی چور ہے، یہ آدمی مکار ہے، تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے شریروں کے شر سے پناہ عطا فرمائے، اور جو قرآن و حدیث نے سچائی بیان کی ہے، دیانت بیان کی ہے، پورا قرآن آپ پڑھیں، میں تو پڑھتا ہوں میری طبیعت جھومتی ہے پڑھتے ہوئے قرآن آپ دیکھیں کتنا کریکٹر پر زور دیتا ہے۔ ہم صرف دیکھیں امامہ، جبہ، قبہ، یہ ساری بعد میں آتی ہیں چیزیں، یہ بھی بہت ضروری۔ امامہ شریف پہننا سنت ہے، حلم بڑھتا ہے اس سے، داڑھی شریف رکھنا سنت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ادا ہے، اچھا لباس پہننا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ پہلا نمبر کریکٹر کا، قرآن زیادہ زور کس پر دیتا ہے؟ کریکٹر پر زور دیتا ہے، دیانت پر، سچائی پر، بھلائی پر، خیر پر، ان چیزوں پر اتنا زور دیتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ایک تو لوگ دین سے دور ہیں، اور جو دین کے قریب بھی ہیں وہ بھی کریکٹر کی طرف کم جاتے ہیں، ظاہر کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ تو کریکٹر ہمیشہ ٹھیک رکھیے، اگر کریکٹر ٹھیک ہوگا تو امامہ آپ کے ایمان میں حسن پیدا کرے گا، داڑھی آپ کے ایمان میں حسن پیدا کرے گی، جبہ و قبہ و دستار آپ کے ایمان میں حسن پیدا کرے گی۔ اور کریکٹر کچھ نہیں ہے، آپ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دغاباز ہیں، جھوٹے ہیں، تو بڑی بڑی کا ناف تک داڑھی رکھ لیجئے، پھر یہ کسی کام کے آپ کے ظاہری اعمال نہیں ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن یہ امامیں، یہ داڑیاں، یہ نمازیں سب منہ پر مارے گا۔ اگر تمہارے پاس کریکٹر نہیں ہوا تو اللہ ہمارے کردار کو بھی قرآن جیسا کر دے۔ قرآن میں جو اچھے مومن کی نشانیاں بیان کی ہیں، جو صحابہ کے مرتبے قرآن نے بیان کی ہیں، ربنا جعلنا منہم، الہی ہمیں ان صالحین میں سے بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔